یہاں عتبہ کٹ کے گرے گا، وہاں ابو جہل مر کے گرے گا، وہاں شیبہ گرے گا، وہاں جب چلے تو بچے بھی ساتھ چل پڑے کہ برسی اڑتی ہوئی گئی، اس کی آنکھوں میں گھس کے کھوپڑی کو توڑ کے گزر گئے۔ سن 2 ہجری میں 17 رمضان شریف کو لڑی جانے والی جنگ، جس جنگ میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس جلوہ افروز ہوں، اس جنگ کو سیرت کی زبان میں غزوہ کہتے ہیں۔ اور اس جنگ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف فرما ہوئے، جلوہ افروز ہوئے۔ غزوہ بدر مدینہ پاک سے تقریباً 80 میل کے فاصلے پر بدر نام کا ایک خوبصورت قصبہ ہے، جہاں سنہری رنگت والے چمکتے ہوئے ریت کے پہاڑ ہیں، اور یہ وہ پہاڑ ہیں جن پر فرشتے نازل ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی، صحابہ کرام کی مدد اور نصرت کے لیے، جیسا کہ قرآن مجید میں بھی ارشاد ہوا۔ جنگ بدر میں کفار مکہ بڑے زور شور سے جنگی تیاریاں کر کے آئے۔ 1000 ان کا لشکر تھا، 950 اور 1000 کے درمیان۔ اور عرب کی تاریخ میں جو عرب قبائل کے اندر جنگیں ہوتی تھی، اتنا بڑا لشکر کبھی کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ اور مد مقابل مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ صرف 313۔ اور ان کے پاس بھی سامان حرب و ضرب کافی نہ تھا۔ 70 اونٹ، 2 گھوڑے، 6 زرہیں اور 8 تلواریں تھیں، اور کھانے پینے کے سامان کا کوئی بھی بندوبست نہیں تھا، اور مخصوص جنگی لباس اور جنگی آلات بالکل بھی نہ تھے۔ اور مد مقابل جو لشکر تھا، ہر سپاہی ان کا زرہ پوش، سینکڑوں کی تعداد میں جنگی گھوڑے، تیر، کمان، نیزے، بھالے، تلواریں، ڈھالیں، خود سب کچھ تھا اس کے پاس۔ روزانہ 10 اونٹ ذبح کر کے ان کا گوشت بنا کر ان کے لشکر کو کھلایا جاتا تھا۔ 10 اونٹ، اور پھر سب کے سب سورما تھے، مایا ناز، جنگ آزما۔ ان میں بہادر لوگوں کی کمی نہ تھی، اور تیغ زن، نیزہ باز، نیزہ فگن، شمشیر زن، ایک سے بڑھ کر ایک تھا۔ کفار کے لشکر میں جو لوگ تھے، ایک ایک بندہ ایک ایک لشکر پہ بھاری تھا، اتنی طاقتور فوج۔ اور مد مقابل مسلمان، جن میں بزرگ بھی ہیں اور نوجوان لڑکے بھی ہیں، اور جنگی ساز و سامان پاس کچھ بھی نہیں۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کی طرف چہرہ اقدس کیا، رخ وضحا کیا، اور پوچھا کہ کیا کہتے ہو؟ حضرت صدیق اکبر، فاروق اعظم، حضرت مقداد، ان بزرگوں نے حضور کے سامنے کھڑے ہو کے جان نثاری کے جذبات پیش کیے۔ حضور نے چہرہ اقدس کیا انصار کی طرف۔ انصار کھڑے ہوئے،
عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنگ تو کچھ بھی نہیں آقا، آپ ہمیں حکم دیں، ہم ابھی سمندر میں کودنے کے لیے تیار ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا ہم آپ کے دائیں لڑیں گے، حضور آپ کے بائیں لڑیں گے، آقا آپ کے آگے لڑیں گے، آپ کے پیچھے لڑیں گے۔ حضور اگرچہ ہمارے پاس جنگی ساز و سامان کچھ نہیں، سامان حرب و ضرب نہیں، کوئی کمک آنے کی بھی توقع نہیں، پیچھے کوئی فوج بھی ہماری پشت پناہی کے لیے نہیں، کھانے پینے کا سامان تک نہیں، لیکن اس کے باوجود یا رسول اللہ ہم اس بھون سے، اس لگن سے، اس انداز سے، اس جرأت اور بہادری سے لڑیں گے، نہتے ہو کر بھی ہم ایسے لڑیں گے یا رسول اللہ، اللہ ہمارے ہاتھ پر ایسا جوہر ظاہر کرے گا حضور کہ ہمیں دیکھ کر آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی یا رسول اللہ۔ جب صحابہ نے یہ جان نثاری کے جذبات پیش کیے اور اپنا انداز محبت حضور کے آگے رکھا، حدیث پاک کے لفظ ہے کہ حضور کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگا، حضور کا چہرہ، اور حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسکراتے تو حضور کا چہرہ چمک جایا کرتا، حضور خوش ہوئے، صف بندی فرمائی، اور ایک دن پہلے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ میں زمین پر نشان لگا دیے کہ یہاں عتبہ مر کے گرے گا، یہاں شیبہ مر کے گرے گا، یہاں ابو جہل مر کے گرے گا، یہاں فلانا مر کے گرے گا، یہاں فلانا مر کے گرے گا۔ حضور نے اپنے علم غیب کا جلوہ دکھا دیا، جنگ اگلے دن ہونی ہے، کون کہاں مرے گا، کیسے مرے گا، اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، لیکن قرآن کہتا ہے اللہ اپنے محبوبوں کو بھی علم عطا فرماتا ہے، پسندیدہ رسولوں کو اللہ علم عطا فرماتا ہے۔ حضور سے بڑھ کے پسندیدہ رسول کون ہو سکتا ہے رب کا؟ اور حضور سے بڑھ کے کس کا علم عرفہ والا ہو سکتا ہے؟ حضرت انس فرماتے، صحابہ فرماتے جب جنگ ہوئی، جنگ ختم ہو گئی، مسلمان جنگ جیت کے، ہم دوڑے میدان جنگ میں پھیل گئے کہ بھلا دیکھیں تو صحیح حضور نے جہاں جہاں نشان لگا کے جن جن کافروں کے نام لیے تھے وہ وہیں کٹ کے مرے یا کہیں اور گرے؟ صحابہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ایک بال کے برابر بھی فرق نہیں تھا، جہاں حضور نے لائن لگا کے جس کافر کا نام لیا تھا وہاں وہیں کٹ کے مرا، وہیں کٹ کے گرا۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں دو۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پہلے نشان لگا کے کیوں بتا دیا؟ ایک تو حضور کے علم غیب کا ظہور تھا، دوسرا اپنے غلاموں کے دل کو مضبوط کرنا مقصد تھا۔ جب حضور یہ فرما رہے ہوں گے یہاں عتبہ کٹ کے گرے گا، وہاں ابو جہل مر کے گرے گا، وہاں شیبہ گرے گا، وہاں ولید گرے گا، وہاں امیہ گرے گا، وہاں فلان گرے گا، فلان گرے گا، تو صحابہ خوش ہوتے ہوں گے لے ہمارے پاس کچھ ہو یا نہ ہو، حضور جو ہے اب ڈرنے کی کوئی بات نہیں، حضور ہمیں بتا رہے ہیں ان کے سارے سردار کٹ کے گریں گے، اس کا مطلب کل ہمیں فتح اور نصرت اور کامیابی نصیب ہوگی۔ جنگ شروع ہوئی، عتبہ اپنے بیٹے اپنے بھائی کے ساتھ میدان میں آیا، یہ دیو کی طرح اس کا جسم تھا، اس کا سر اتنا بڑا تھا کہ لوہے کا ہیلمٹ خود اس کے سائز کا نہیں تھا، پوری فوج ایک دیو تھا، فنون حرب و ضرب کا ماہر تھا، اتنی بڑی تلوار لے کر آیا اور پکار کر کہا حضور کی بارگاہ میں، کہنے لگا جناب ہمارے مد مقابل ہمارے جوڑ کے بندے بھیجیے گا۔ حضور نے ان کے سامنے مدینہ پاک کے انصار حضرت عبداللہ ابن رواحہ اور 2 جوان بھیجے،
پوچھا تمہارا نام و نسب کیا ہے؟ کہا ہم مدنی ہیں، انصار ہیں۔ کہا نہیں نہیں، تمہارے ساتھ ہمارا کوئی جوڑ ہی نہیں ہے۔ اور چلا کر کہا حضور کو کہ ہمارے جوڑ کے بندے بھیجو کہ ہم نسب میں بڑے اونچے ہیں، تو اونچے نسب والے بھیجو۔ پھر حضور نے بھی اتنے اونچے نسب کے بندے بھیجے کہ اس نسب سے اونچا کوئی نسب کائنات میں ہے ہی نہیں۔ حضور نے فرمایا اے ہاشمیوں کھڑے ہو جاؤ، اے بنو ہاشم چلو، چچا حمزہ آپ بھی چلو، اے عبیدہ آپ بھی چلو، علی آپ بھی چلو، ان سے مقابلہ کرو۔ پوری کائنات میں ہے کوئی حمزہ جیسے نسب والا، علی جیسے نسب والا؟ اب ان شیروں نے خوف پہن رکھے تھے، لوہے کے ہیلمٹ، چہرے چھپے ہوئے تھے۔ تینوں شیر یہ چھاتیاں نکال کے تلواریں ہاتھ میں لے کے کھڑے ہیں۔ عتبہ نے کہا ہم پہچان نہیں سکے کون ہو؟ جناب حمزہ نے گرج کر کہا پہچانتا نہیں، میں اللہ کا شیر اور محمد مصطفیٰ کا شیر حمزہ ہوں۔ علی گرجے کہا میں اللہ کا شیر علی ہوں۔ جس طرح گرج کر انہوں نے کہا شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین، جنبش جیش نصرت پہ لاکھوں سلام، ان کے آگے وہ حمزہ کی جانبازیاں، شیر غران صدمت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت حمزہ نے اپنے سینے پہ شتر مرغ کا پر لگا رکھا تھا شناخت کے لیے کہ جدے ڈنڈا چساوے میرے سامنے آوے میں حضور دا چاچا حمزہ ہے کھڑا ہوا۔ اور حضرت حمزہ جدھر رخ کرتے صفیں چیر کے گزر جاتے، علی جدھر کا رخ کرتے بڑے بڑے سورماؤں کو مسل کے گزر جاتے۔ لشکر کفار میں چیخیں بلند ہوتی جب علی اور حمزہ تلوار چلاتے ہوئے آگے بڑھتے۔ عتبہ اپنے بھائی اور بیٹے کے ساتھ سامنے کھڑا تھا، کہنے کا ہاں ہاں یہ بڑا اچھا جوڑ ہے، یہ بڑے بہادر لوگ ہیں، یہ بڑے اونچے نسل کے لوگ ہیں۔ مقابلہ شروع ہوا۔ عتبہ حضرت حمزہ کے سامنے آیا، ولید مولا علی کے سامنے آیا، تلواریں ٹکرائی، انہوں نے پہترے بدل بدل کے حملے کیے۔ کوئی کتنا ہی ماہر ہو، علی جیسا دنیا میں کوئی نہیں، کوئی کیسا ہی بہادر ہو، حمزہ جیسا دنیا میں کوئی نہیں۔ دو تین بار ان کے بیکار کیے، پھر علی اور حمزہ نے پلٹ کے ایسے وار کیے کہ گردنیں علیحدہ پڑی تھی، دھڑ علیحدہ پڑے تھے، آہن پوشوں کو چیر کے رکھ دیا۔ ان کا ایک بڑا سورما نکلا، لوہے کے لباس میں ملبوس، سر سے لے کر پاؤں تک لوہا لوہا لوہا، لوہے کے کڑے بازوؤں پہ کندھوں پہ چڑھا رکھے، اور لوہے کی زرہ اور جناب ٹانگوں پہ لوہے کے کڑے، اور لوہا ہی لوہا تھا، اور بڑے غرور سے نکلا اور چیلنج دیا مسلمانوں کو۔ حضور نے اپنی پھپھو جان کے بیٹے حضرت زبیر ابن عوام کو بھیجا، زبیر آپ جائیے مقابلہ کیجیے۔ حضرت زبیر ہاتھ میں برچی لے کر اس کے سامنے آئے، کافی فاصلہ تھا، لمبا فاصلہ تھا، اور وہ لوہے میں ملبوس تھا۔ کفار کا لشکر خوش ہو رہا تھا کہ یہ برچی کیا کرے گی، یہ لوہے کے لباس پر یہ زبیر کیا لڑے گا۔ حضور کی طرف دیکھا حضرت زبیر نے، پھر برچی ہاتھ میں لی اور تاک کر کھینچ کر ماری اس کی طرف، برچی اڑتی ہوئی جا رہی ہے، حضور کی نگاہ برچی پہ لگی ہے۔ لیزر گائیڈڈ میزائل کیا ہٹ کرتا ہوگا اپنے ٹارگٹ کو، کہ حضور کی نگاہ جب برچی پہ لگی تو برچی کیا سیدھی ہوگی۔ دنیا جہان کے میزائل سلامی دیں گے اس برچی کو قیامت ہے۔ حضور نے ایک نگاہ برچی پہ ڈالی، برچی اڑتی ہوئی جا رہی ہے، کفار تالیاں پیٹ رہے ہیں، سیٹیاں بجا رہے ہیں کہ یہ برچی کیا کرے گی، لوہے میں ملبوس انسان کا برچی سیدھی گئی، پورے جسم میں بس اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھی، پورے جسم پہ ایک
ایک بال کے برابر بھی جگہ خالی نہ تھی جس میں لوہا نہ ہو. آپ نے ایسی طاق کے برشی ماری حضرت زبیر نے کہ برشی اڑتی ہوئی گئی, اس کی آنکھوں میں گھس کے کھوپڑی کو توڑ کے گزر گئی. لشکر کفار پہ ایسی ہیبت چھائی کہ ان کے سانس رک گئے. حضور بہت خوش ہوئے. حضرت زبیر ابن عوام آگے بڑھے, اس مردار کی کھوپڑی پہ پاؤں رکھ کے کھینچ کے برچھی جب نکالی, اتنا طاقتور وار تھا کہ برچھی کا پھل آگے سے ٹیڑھا ہو چکا تھا. حضور آگے بڑھے, دیکھو اپنے حضور کی پسند دیکھو, ہائے یہ ہے میرے آقا کی پسند. حضور آگے بڑھے, فرمایا زبیر, عرض کی لبیک یا رسول اللہ. فرمایا یار یہ برچھی مجھے دے دے گا؟ نہیں سمجھ رہی بات کی, یہ برچھی مجھے دے گا. ہم نے بس کھجور مدینے کا تبرک سمجھا, ہم نے بس آب زمزم مدینے کا تبرک سمجھا, ہم نے عود کی خوشبو بس وہ مدینے کا تبرک سمجھا. مدینے کا اصل تبرک تلوار ہے, جہاد ہے, جذبہ جہاد ہے, شوق شہادت ہے. حضور کی سیرت طیبہ میں جو جنگیں ہوئی ہیں ان کو دیکھو, اور حضور کے صحابہ نے جتنی دیگیں پکائی ہیں ان کو دیکھو. دیکھوں گا تو وہاں نام و نشان نہیں. حضور کو خوشبو پسند ہے, یقیناً صحابہ کو بھی ہے, لیکن کبھی یہ سوچا صحابہ کے پاس پیسے ہوتے تھے کہ خوشبو خریدیں؟ بھوکے رہ کر, پیاسے رہ کر, تن بدن پہ مکمل لباس بھی نہ ہوا کرتا تھا, صحابہ کرام جنگوں میں کود جایا کرتے. ابھی نہیں سنا صحابہ نے کیا عرض کیا, یا رسول اللہ یہ جنگ کیا ہے؟ حضور آپ حکم کریں ہم سمندر میں بھی کود جائیں گے یا رسول اللہ. جنگ بدر میں صحابہ کرام ایسی شجاعت اور بہادری کے جوہر دکھائے کہ سبحان اللہ. حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب جنگ شروع ہوئی حضور نے صف بندی کی تو میرے دائیں بائیں ہلکی عمر والے لڑکے 15 16 سال کے نوجوان لڑکے کھڑے تھے. مجھے کہا چچا آپ کو پتہ ہے ابو جہل کہاں؟ حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں پہلے حیران ہو رہا تھا, یہ میرے ساتھ یہ بچے ہیں, نوجوان لڑکے ہیں, ساتھ اتنا مضبوط نہیں ہے, ابھی جنگ ہو گئی. فرماتے میں نے کہا بھتیجو تم نے ابو جہل سے کیا بات کرنی ہے, کوئی کام ہے ابو جہل سے؟ مسکرا کے کہا ہم نے قسم کھائی ہے یا مر جائیں گے یا ابو جہل کا سر کاٹ کے رکھیں گے. آپ ہمیں بتا دو ابو جہل ہے کہاں؟ اسی اسلام میں ابو جہل تلوار گھماتا سامنے آیا, فرمایا یہ ابو جہل ہے. دونوں بھائی کڑکتی ہوئی بجلی کی طرح نعرے لگا کے دوڑے, اس پر حملہ کیا, خود بھی زخمی ہوئے, ایک بھائی کا ایک بازو کٹ گیا. لڑتے لڑتے خون میں نہا گئے, لیکن ابو جہل کو بھی جہنم پہنچا دی. یہ ہے جذبہ ایمان, یہ ہے شوق شہادت. جب جنگ شروع ہوئی میرے آقا اپنے خیمہ پاک پہ تشریف لائے, رب کو لمبے سجدے کیے اور دعا مانگی, یا اللہ تو نے جو اپنا وعدہ کیا ہے وہ وعدہ پورا فرما دے. یا اللہ اگر آج یہ میرے غلام نہ رہے تو قیامت تک روئے عرش پہ تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا. حضور سجدے میں پڑ گئے, چادر مبارک جس میں اقدس سے زمین کی طرف جلوہ گر ہوئی. صدیق اکبر تڑپ اٹھے, حضور کو اٹھایا, سینے سے لگایا, عرض کی یا رسول اللہ, اللہ اپنا وعدہ پورا فرمائے گا میرے آقا. حضور مسکرانے لگے, فرمایا میں دیکھ رہا ہوں جبریل بھی گھوڑے میں بیٹھے میدان جنگ میں آ چکے ہیں.
اور حضور نے اپنی تلوار مبارک لہرائی. حضور کے دستے اقدس میں تلوار تھی. تلوار بلند کر کے حضور فرما رہے تھے سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، میں یہ بھاگ جائیں گے، یہ شکست خوردہ ہوں گے، یہ پیچھے پھیریں گے، یہ منہ کے بل گریں گے. فتح ہماری ہوگی، نصرت ہماری ہوگی. یہ سیرت مصطفیٰ کا پہلو ہے جو آج ہم نے اپنی نئی نسل کو بتانا. جنگ بدر میں مسلمانوں کے پاس کیا تھا؟ کوئی فوج، کوئی تیر و تفنگ، کچھ بھی نہیں تھا. ہاں، رسول اللہ کی محبت تھی، پیارے آقا کا پیار تھا، نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق تھا. حضور جب مدینہ پاک سے لشکر لے کے چلے، لشکر وہ باادب انداز میں ہم لشکر کہہ رہے ہیں، وہ لشکر تو تھا ہی نہیں. جہاں فوج نہ ہو، جہاں اسلحہ نہ ہو، وہ لشکر کس چیز کا؟ جب چلے تو بچے بھی ساتھ چل پڑے. تقریباً 1 میل چلتے ہوئے حضور پھر رکے، لشکر اسلام کا جائزہ لیا. جو بچے تھے، ہلکی عمر کے لڑکے تھے، ان کو واپس کر دیا. ایک نوجوان 15-16 سال کا، اس کو بھی واپس کیا. وہ رونے لگا، پھوٹ پھوٹ کے وہ لڑکا رونے لگا. بھائی کیا ہوا؟ یا رسول اللہ میں آپ کو نہیں چھوڑ سکتا، حضور مجھے گھر واپس نہ بھیجیں، ساتھ لے چلیں. آقا میں آپ کے عشق میں فنا ہونا چاہتا ہوں، میں آپ پر فدا ہونا چاہتا ہوں. حضور آپ کے دشمنوں سے مقابلہ کرنا چاہتا ہوں. یا رسول اللہ، پروانہ شمع پہ کیا قربان ہوگا جو میں آپ پہ قربان ہو جاؤں گا. یہ ان کے دل کی صدا تھی، یہ ان کے من کی صدا تھی، یہ ان کی روح کی صدا تھی. لے لیا ساتھ، اور ان کا رونا اللہ کو پسند آ گیا. میدان جنگ میں وہ حضور پہ فدا ہو گئے، قربان ہو گئے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی و تبارک علیہ وسلم جب جنگ ختم ہوئی، حضور کے صدقے میں مسلمانوں کو فتح و نصرت ملی. پیارے آقا نے ان سرداروں کی لاشیں اٹھوا کے ایک کنویں میں پھینکوا دی. 3 دن حضور میدان جنگ میں رہے. جب وہاں سے چلنے لگے، اس کنویں پہ گئے اور ان سرداروں کے نام لیے، اے ابو جہل، اے عتبہ، اے ولید، اے فلاں، اے فلاں. ان کے نام لیے، ان کے باپوں کے نام لیے. اور حضور نے فرمایا تم لوگوں نے رب کا وعدہ پا لیا؟ جو رب نے تم سے وعدہ کیا تھا وہ تمہیں مل گیا؟ ہم سے جو رب نے وعدہ کیا تھا ہم نے تو وہ پا لیا، ہمیں تو وہ مل گیا. اور حضور نے فرمایا اب تم سوچتے ہوگے کہ کاش ہم نے محمد کی اتباع کی ہوتی، کاش ہم نے محمد کا کلمہ پڑھا ہوتا، کاش ہم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لا کے اپنے آپ کو مومنین میں ہم نے لکھایا ہوتا. تم یہ سوچ رہے ہو. حضور نے جب ان سے خطاب کیا، کلام فرمایا، تو فاروق اعظم نے کہا یا رسول اللہ، یہ مردار نہ ان میں جان ہے نہ ان میں روح ہے، آپ ان سے کلام فرما رہے ہیں. تو میرے آقا نے فرمایا علیہ السلام، یہ تم ان سے زیادہ نہیں سنتے، یعنی تم زندہ لوگ ان سے زیادہ نہیں سنتے. یہاں محدثین اکرام میں لکھا اگر کافر مردہ زندہ لوگوں سے زیادہ سن سکتا ہے تو اولیاء کرام کی کیا شان ہوگی، اور خود انبیاء کرام کا کیا مرتبہ اور مقام ہوگا. اگر ابو جہل مرنے کے بعد سنتا ہے، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، ولید مرنے کے بعد سنتے ہیں، تو پھر میرے دادا کی سماعت کا کیوں انکار کرتے ہو؟ غوث اعظم کی سماعت کا کیوں انکار کرتے؟ جنگ بدر کی خوشخبری جب مدینہ پاک میں پہنچی تو حضرت عثمان غنی اپنی اہلیہ مقدسہ محترمہ زوجہ پاک جو حضور کی بیٹی ہیں سیدہ رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی تدفین فرما رہے تھے. حضرت عثمان غنی بھی تیار ہوئے، آپ کی اہلیہ زوجہ پاک، حضور کی بیٹی پاک، شہزادی پاک جو حضرت عثمان غنی کے نکاح میں سیدہ رقیہ، آپ بیمار تھی. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عثمان تم میری بیٹی اپنی بیوی کی تیمارداری میں لگے رہو، اس کی
خدمت کرو، یہ بیمار ہے، ہم تمہیں بھی بدر کا حصہ عطا فرمائیں۔ حضرت عثمان غنی نہ میدان جنگ میں گئے، نہ تلوار اٹھائی، نہ جنگ فرمائی، کچھ بھی نہیں کیا۔ جب حضور جیت کر آئے تو حضرت عثمان غنی کو بھی پورا حصہ عطا فرمایا جو مجاہدین کو مال غنیمت سے حصہ عطا۔ یہ حضور کا اختیار ہے۔ حضرت عثمان غنی بھی بدری ہیں، بدر میں گئے نہیں پھر بھی بدری ہیں، کیسے؟ حضور نے فرما دیا۔ حضور جس کو جو کہہ دے وہ وہی بن جاتا۔ الغرض جنگ بدر میں صحابہ کرام نے بڑی جرأت بہادری کے ساتھ حضور کی خدمت میں جان و مال کا نذرانہ پیش کیا، اور دین اسلام کا پرچم ہمیشہ کے لیے سر بلند ہو گیا۔ غزوہ بدر کے شہداء کے وسیلے سے جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ بزرگان دین کا یہ معمول ہے، شہداء بدر کے وسیلے سے جو دعا مانگو وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اور اولیاء کرام نے شہداء بدر کے حوالے سے وہاں بدر شریف کا جو قبرستان ہے جہاں شہداء بدر جلوہ گر ہیں، اس حوالے سے اپنے روحانی مشاہدات بڑے شان و شوکت والے بیان کیے۔ مشکلیں آسان ہو جائیں، مصیبتیں ٹل جائیں، رکاوٹیں دور ہو جائیں، اس مقصد کے لیے شہداء بدر کی فاتحہ پڑھنا، شہداء بدر کے وسیلے سے دعا مانگنا بڑا مجرب ہے، ایک سیر ہے۔ اللہ کریم شہداء بدر کا، غازیان بدر کا فیض ہم سب کو عطا فرمائے۔